سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا استعمال کریں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے، ان کے ناموس پر پہرا دینے کے لیے استعمال کریں، نہ یہ کہ ہاں اپنی محفلیں خراب کرنے کے لیے۔ مسلمان دنیا اگر سے یہ کہتی ہوں کہ سب کچھ تمہارا کھو چکا ہے، سب کچھ جا چکا ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں بہت کچھ ابھی ہمارے پاس ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا جس چیز کے بارے میں کہتی ہے وہ تمہارا ایجوکیشن ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری سیاست، تمہاری حکومت، یہ سب جا چکا ہمارے پاس نہیں ہے۔ صحیح کہتے ہیں۔ کبھی آپ سوچتے ہیں، میں صرف اپنے ملک کی اگر بات کروں تو ہندوستان میں ان کی گنتی کے اعتبار سے اگر 25 کروڑ مسلمان ہیں، جو پرسنٹیج میں صرف 14% ہوتے ہیں پوری آبادی کے ہیں، 14% آبادی یا 15% آبادی، اور وہ بھی ایسی کہ بچھڑی ہوئی ہے، علم نہیں، سیاست میں کوئی نمائندگی نہیں، طاقت و قوت میں کچھ نہیں، یہ سب چیزیں نہیں رہے اس قوم کے پاس، لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں پھر اس قوم کو ہر ٹی وی چینل پر کیوں اتنا مدعا بنایا جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ جو کمزور قوم ہے، جو بچھڑی ہوئی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر ہر ٹی وی چینل ہمارے موضوع پر کیوں بات کرتے ہیں؟ بہت سارے تو ٹی وی چینل روٹی ہی نہیں چلتی، ہمارا نام یہ بدلتا ہے۔ جب تک وہ اذان، مسجد، ممبر، مینار، گنبد، ٹوپی، داڑھی برقع نہیں کریں گے، کوئی ٹی وی چینل چلے گا نہیں۔ آج کا ماحول ایسا ہو گیا تو کبھی کبھار میں سوچتا ہوں آخر کون سی چیز ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنا ڈر ہے کہ ہر گھڑی ہمارے مدعے پر گفتگو ہے؟ تو پھر پتا چلا اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، وہ ایک بات کیا ہے جس سے پوری دنیا خوف زدہ ہے؟ اقبال کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو یہاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، جو چیز تمہارے پاس ہے آج کی وہ دولت، وہ عشق رسول کی دولت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایسی عظیم دولت ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کے بادشاہ ہیں، سب کچھ ہو جائے، پھر بھی میں کہتا ہوں تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی محبت۔ آپ کو میں ایک کو بند کر کرتا ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، مجھے نہیں بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے آئے ہوئے مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے، کس کے درمیان؟ کو پورا بند کر دو بھائی، کو پورا بند، نواز سے بعد مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے مہاجرین اور انصار صحابہ کے بیچ۔ سنو ہے مسلمان کے اپنی موجودہ حیثیت پر احساس کمتری کے شکار نہیں ہونا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری قوم کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ روزانہ یہ سوالات میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کے درمیان۔ مہاجرین کون ہیں؟ جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے مدینے میں، مکہ سے آ کر کے رہ رہے، اور انصار صحابہ وہ ہیں جو مدینے کے ہی تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ تھے، تو دونوں جماعتوں میں جب مال تقسیم ہو رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا۔ جو مال غنیمت بٹ رہا تھا، مال تھوڑا مہاجرین کو زیادہ چلا گیا، اور انصار صحابہ جو مدینے کے ہیں، جنہوں نے حضور کی خوب شاندار ضیافت کی، آنے والوں کی مہمان نوازی کی، ان کو مال کم ملا۔ تو یہ مال جو ہے کبھی کبھار ایسی چیزیں دلوں میں ڈال ہی دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی انصار صحابہ کے درمیان یہ چیلی گوئیاں چلنے لگ گئی، باتیں چلنے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو، مکہ والوں کو زیادہ مال دے دیا اور ہم لوگوں کو کم دے دیا۔ یہ باتیں پھیلنے لگی، حضور تک یہ بات آئی۔ توجہ سے سننا، پھر تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ تمہارے پاس ہے کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، حضور نے انصار کے جو سب سے بڑے سردار تھے، حضرت معاذ، ان کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا تمہاری جماعت میں ایسی بات چل رہی ہے کہ میں نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا، انصار کو کم دیا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار صحابہ میں یہ باتیں چل رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار صحابہ سے کہا کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ سب ایک ٹیلے پر جمع ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب ایک خطبہ دیا حضور نے، اور ایسا خطبہ بخاری شریف کے حدیث میں آتی کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یاد دلایا کہ اے انصار، اے مدینے والوں، کیا تم میرے آنے سے پہلے گمراہ نہیں تھے، بھٹکے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ایمان عطا کیا۔ سبوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم مال کی وجہ سے اپنے دل میں خلیش پیدا کرنا۔ تھوڑا مال میں نے مہاجرین کو اس لیے زیادہ دے دیا کہ ان کا مدینے میں کوئی گھر اور نہیں ہے، ابھی وہ ہجرت کر کے آئے، اپنا وطن چھوڑ کر کے آئے، اس لیے ان کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا گیا، ان کا دل رکھنے کے لیے، نئے اسلام میں آئے ہوئے۔ اور اس کے بعد جو جملہ حضور نے فرمایا وہی میرے بیان کرنے کا خلاصہ تھا۔ جو حضور نے فرمایا اسی کے لیے میں ابھی واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے کہا اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو سکتے کہ دنیا والے مال لے کر کے جائیں اور جس کے پاس مال نہ ہو اللہ کا رسول لے جاتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام میں بھی جب اپنے آقا کو یاد کیا تو کیسے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ غریبوں کے پاس اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات، سبحان اللہ، سبحان غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس پوچھتے ہو کیا ہے؟ آؤ ہمارے پاس گنبد خضرا کی وہ دولت ہے جس کی چھاؤں میں پلنے والے ایسے ایسے اولیاء کاملین ہیں کہ چٹائی پر بیٹھ کر لوحے محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ دولت ہم رکھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ میں ایک کتاب میں دیکھا تھا، ایک انگریز مورخ ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، امریکہ اتنی ترقی کر گیا، یورپ اتنی ترقی کر گیا، تم تو ابھی بخاری اور قرآن میں ہی لگے ہوئے ہو، 1400 سال پہلے کی کتابیں نہیں ہو۔ تو یہ مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ گیا، ماڈرن قسم کا مسلمان تھا، وہ یورپ کو امریکہ کو سب سمجھتا تھا، جیسے آج بھی بہت لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے امریکہ جا کر کے آئے جنت میں پہنچ گئے۔ میرے عزیزو، ہم غریبوں کی جنت درے مصطفیٰ۔
تو یورپ اور امریکہ کے باشندے ہونے پر نہیں، مصطفیٰ کریم کے گداگر ہونے پر فخر کر مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں۔ منگتا تو ہے، منگتا تو شاہوں میں دکھا تھا جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان بھی ماڈل قسم کا وہ اس باتوں میں آ گیا کہ ہاں یورپ بہت ترقی یافتہ ہے، امریکہ بہت ترقی یافتہ ہے، ہمارے پاس کیا بچا؟ اور وہ آیا ایک عالم ربانی کے پاس کہا کہ یورپ ہمارے پاس رہ گئے، ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر مسجدوں میں سجدہ ریز ہو گئے، اور کچھ مدرسے ہیں جہاں پر بہت کم لوگ پڑھنے کے لیے جایا کرتے، ہمارے پاس یہی سرمایہ ہے، ہمارے پاس نہ اقتدار نہ حکومت نہ سیاست کچھ نہیں، ہم تو بہت پیچھے چلے۔ اور سامنے والے نے تانا یہ مارا کہ اگر تم اس روش پر چلو گے، اس مدینے والے کی روش پر چلو گے تو اسی طرح رہ جاؤ گے، تمہیں امریکہ کو قبلہ بنانا پڑے۔ اس عالم ربانی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میں تجھے بتاتا ہوں گنبد خضرا کی چھاؤں میں کون پلتا۔ لے کر گئے اور تاریخ کی کتاب کھول کر کے بتایا آج سے 700 سال پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں دو لوگوں کی تاریخ نظر آتی تھی۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گدڑی پہنے ہوئے، ایک جوان شخص سامنے آ رہا ہے۔ تاریخی بات 700 سال پہلے 800 سال پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں دو لوگ بیٹھے ہوئے، ایک بزرگ ہے اور ایک جوان ہے۔ تاریخ سے ہم نے پوچھا یہ کون ہے تو تاریخ نے بتایا یہ بزرگ کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے اور یہ جو جوان آ رہا ہے یہ معین الدین اجمیری ہے۔ اب ہوا کیا، یہ جوان بڑھتا ہوا آیا بزرگ کے پاس، کہا مجھے آپ بیعت کر لیں، مجھے آپ اپنے سلسلے میں داخل کر لیں۔ بزرگ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا زمین کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین دکھتی ہے اور کچھ نہیں۔ کہا آسمان کی طرف دیکھو پھر کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب سنو، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھنے والا گدڑی پہن کر کے وہ بزرگ پیر خواجہ عثمان ہارونی اپنی دو انگلیاں اس معین الدین اجمیری غریب نواز کی آنکھوں پر رکھ دیا، پیشانی پر رکھ دیا اور کہا بیٹا معین الدین اب ان دو انگلیوں کے کمان کے درمیان سے آسمان کی طرف دیکھو اور پھر بتاؤ کیا دکھ رہا ہے۔ اب خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اپنے پیر و مرشد کی دو انگلیوں کے بیچ سے آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے مرشد گرامی مجھے پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے، دوسرا اور تیسرا بھی دکھ رہا ہے، چوتھا اور پانچواں بھی دکھ رہا ہے، چھٹا اور ساتواں بھی دکھ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، غریب نواز کہتے مجھے عرش خدا پر نظر آ رہا ہے۔ کہا زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ کیا دکھ رہا ہے؟ دیکھا زمین کی طرف، کہا مجھے ساتوں طبق زمین کے نہیں بلکہ تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس عالم ربانی نے اس ماڈرن مسلمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا جا تیرے یورپ سے تیرے امریکہ سے بہت ترقی کی بات کرتا ہے، ایک ایسا انسان مانگ کر کے لا جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا نظر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں سے لاتا؟ کہاں سے لاتا؟ گیا امریکہ کے دروازے پر، گیا یورپ کے رشیا کے دروازے پر، کہا آپ ترقیاں بہت ہیں، آپ نے پیٹرول میزائل بنا لیے، آپ نے ایروپلین بنا لیے، کمپیوٹر بنا لیے، لیکن مجھے ایک سوال آیا ہے کہ ایک ایسا انسان چاہیے امریکہ میں، یورپ میں، رشیا میں، ترقی یافتہ جتنے ممالک ہیں، جاپان میں، چائنا میں، ایک ایسا انسان چاہیے جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا نظر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری نظر آئے۔ سبوں نے کہا ہمارے پاس مشینیں تو مل سکتی ہیں، انسان
نہیں چاہیے تو اسے گنبد خضرا کا چھاؤ. رفیقان گرامی، میں بات عرض کر رہا ہوں، دنیا عاجز آ جائے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جواب نہیں لا سکے گی. لا، آج جن کو فخر ہے بہت ساری ترقیات پر، میں سب کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، چاہے پورا امریکہ، پورا یورپ، پورا رشیا، پورا جاپان، پورا چائنا مل کر کے ایک انسان بنا کر کے دکھا دے جو اگر قبر پر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ کھڑا ہوتا ہے. اور یہ انسان کسی مشین میں نہیں ملتا، یہ صرف گنبد خضرا کے چھاؤں میں ملتا. اسی لیے میں کہتا ہوں، فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. آج مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم بڑی دور ہیں مدینہ طیبہ سے اور محبت کرتے ہیں میرے آقا کے دربار سے. ہر مسلمان صبح شام سلام نہیں پڑھتا ہے، تصور میں گنبد خضرا لاتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایسی بات آتی ہو کہ مدینے میں رہنے والے جو پیدا ہی مدینے میں ہوئے، بڑھاپا بھی مدینے میں آیا، وہ حضور کے دربار سے کیا محبت کرتے ہیں یا ان کے لیے نارمل سی بات ہے؟ سنو، کافی سال پہلے کی بات عرض کرتا ہوں، کئی سالوں پہلے کی بات. ہمارے ایک عالم دین ہے، مدینہ طیبہ زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے. شام کا وقت تھا. زیارت کے بعد دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ، مشکل سے 5 سے 6 سال کا ہوگا یا اسی کے لگ بھگ آس پاس. وہ آیا، کچھ مانگنے لگا. اس عالم دین نے کہا کہ کیا تو غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے؟ کہا ہاں میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرا گزر بسر ایسا ہی چلتا ہے. چھوٹا سا بچہ. تو اس عالم دین نے کچھ رقم دے دیا اور اس کے بعد ایسے ہی کہا کہ بیٹا کیا تو میرے ساتھ ہندوستان چلے گا، میرے ملک آئے گا؟ چھوٹے بچے باتوں میں آ جاتے ہیں اور پورا گروپ تھا اس مولانا کے ساتھ. انہوں نے منا لیا اور بچہ کہا میں اپنے اماں سے جا کر پوچھتا ہوں. وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی ماں کو لے آیا. تو بات مذاق سے چلی تھی، حقیقت میں آ گئی. حقیقت میں آ گئی. اس ماں سے بھی کہا گیا کہ تم اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دو، جو پروسیس ہے وہ کیا جائے گا، ہم اڈاپٹ کریں گے، اس کو پڑھائیں گے، دکھائیں گے، یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا. ماں بھی راضی ہو گئی کچھ دیر کے لیے. اب سنو جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اس بچے نے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. وہ بچہ بڑا خوش تھا کہ جانا ہے مجھے، انڈیا جا رہا ہوں، ہندوستان جا رہا ہوں. ماں سے کہا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ. اور یہ دوسرا دن آ گیا. دوسرے دن شام میں عصر کے بعد وہیں بیٹھے تھے صحن میں مدینہ طیبہ. وہ تیاریاں تو کرنے لگ گیا کہ جانا ہے جانا ہے. آج آیا مولانا سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ انڈیا جاؤں گا، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں. 6 سال کا بچہ پوچھتا ہے کہ آپ کے انڈیا میں جاؤں گا، میں پیدا تو وہی ہوا ہے، وہی کا پیدا ہوا. کہتا ہے میں آؤں گا آپ کے بھارت میں، انڈیا میں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا آپ کے انڈیا میں بھی ایسا ہرا گنبد ہے؟ یہ گنبد خضرا وہاں پر بھی ہے؟ اس عالم دین نے کہا بیٹا یہ پوری دنیا کا مرکز ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. نقل تو ہو سکتی ہے، اصل صرف مدینہ طیبہ کا. اس عالم دین نے اس کے سوال کو سن کر ایسی حیرت کا اظہار کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ پوچھ رہا ہے کیا یہ گنبد ہے وہاں پر؟ یہ نظارہ ہے آپ کے ہاں؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہوتا تو ہم یہاں جاتے. وہی اصل رونق تو ہے، ہم دیکھنے آئے. اس کے بعد اس بچے کی کیفیت میں آپ کو بتاؤں، اپنا دامن جھٹک لگا اور مولانا سے کہا آپ جاؤ، میں اس چھاؤں سے دور نہیں جا سکتا. خسروی اچھی لگے گا، سربری اچھی لگی، ہم پکلوں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. اسی کو آلہ نے فرمایا تھا پھر گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، تمہارے پاس فخر کرنے کے لیے سب سے بڑی دولت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آج میں اتنے مجمعوں میں جاتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، جلسے کرتا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، دل اس بات پر باغ ہو جاتا ہے، سینہ کھل اٹھتا ہے کہ بہت دور رہ کر کے بھی میرے مصطفیٰ کے نام پر یہ مجمع آج بھی کیسے مچل جاتا ہے۔ دنیا والوں کر کے دکھاؤ۔ میرے عزیزوں، آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی دور ہم میں سے کسی نے دیکھا نہ زمانہ پایا نہ وطن پایا، بڑی دور ہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر جو تڑپ ہے، ہر کوئی فدا ہے دل بے کے دیدار کا عالم جا۔ میرے عزیزوں، ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو، میں دنیا والوں سے کہتا ہوں